شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج دھونے کے لیے زیادہ کپڑے مت نکالنا۔ بیوی نے پوچھا کیوں؟ شوہر نے جواب دیا کہ آپ کی کام والی ماسی 2 دن نہیں آئے گی، اپنی بیٹی سے ملنے اس کے گھر جا رہی ہے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، زیادہ کپڑے نہیں نکالتی، اور ہاں کام والی ماسی کو 500 روپے دے دو۔ شوہر نے کہا کیوں؟ ابھی عید آ رہی ہے تب دے دیں گے۔ بیوی نے کہا نہیں، وہ غریب ہے، نواسی کے ہاں جا رہی ہے تو اسے بھی اچھا لگے گا، اور اس مہنگائی کے دور میں اس کی تنخواہ سے کیا ہوگا، اپنوں کے پاس جا رہی ہے، کچھ ہاتھ میں ہوگا تو اچھا لگے گا۔ لیکن شوہر نے کہا تم ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو جاتی ہو۔ بیوی نے کہا ارے نہیں، فکر مت کرو، میں آج کا پیزا کھانے کا پروگرام ختم کر دیتی ہوں، خواہ 500 روپے اٹھ جائیں گے۔ شوہر نے کہا کہ ہمارے منہ سے پیزا چھین کر ماسی کی پلیٹ میں۔ خیر 3 دن بعد جھاڑو لگاتے ہوئے کام والی ماسی سے اس شوہر نے پوچھا کہ تمہاری باجی نے 500 روپے دے دیے تھے نا؟ تم ہو آئی اپنی بیٹی کے یہاں سے اور اپنی نواسی کو بھی مل آئی؟ ماسی نے کہا ہاں صاحب جی، بہت مزہ آیا، 2 دن میں 500 روپے خرچ کر دیے۔ پھر ماسی سے پوچھا کہ 500 روپے میں کیا کیا کیا؟ ماسی نے کہا نواسی کے لیے 150 کی فراک، 40 روپے کی گڑیا، بیٹی کو 50 روپے کے پیڑے دیے، 50 روپے کے پیڑے محلے کے لوگوں میں دیے، 60 روپے کرائے کے لگ گئے، 25 روپے کی چوڑیاں بیٹی کے لیے اور داماد کے لیے 50 روپے کا بیلٹ لیا، اور بچے ہوئے 75 روپے نواسی کو کاپی پینسل خریدنے کے لیے دیے۔ جھاڑو لگاتے ہوئے پورا حساب اس کی زبان پر رٹا ہوا تھا کہ 500 روپے میں اتنا کچھ کیا۔ اسے بیوی کی بات یاد آئی اور وہ حیرت سے دل ہی دل میں غور کرنے لگا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے 8 ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا بڑا سا پیزا گھومنے لگا۔ ایک ایک ٹکڑا اس کے دماغ میں ہتھوڑا مارنے لگا۔ وہ شخص اپنے ایک پیزے کے خرچ کا موازنہ کام والی ماسی کے خرچے سے کرنے لگا۔ پہلا ٹکڑا بچی کی ڈریس کا، دوسرا ٹکڑا پیڑے کا، تیسرا ٹکڑا محلے کے لوگوں کے پیڑے کا، چوتھے کرائے کا، 5واں گڑیا کا، چھٹا ٹکڑا چوڑیوں کا، 7واں داماد کی بیلٹ کا، اور 8واں ٹکڑا بچی کی کاپی پینسل کا تھا۔ آج تک اس نے ہمیشہ پیزے کا اوپر والا حصہ ہی دیکھا تھا، لیکن کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ پیزا پیچھے سے کیسا لگتا ہے۔ لیکن آج کام والی ماسی نے پیزے کا دوسرا حصہ اسے دکھا دیا تھا۔ پیزے کے 8 ٹکڑے سے زندگی کا مطلب سمجھا گئے تھے۔ زندگی کے لیے خرچ یا خرچ کے لیے زندگی کا جدید مفہوم ایک جھٹکے میں اسے سمجھ میں آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، کیونکہ جیسی زندگی آپ جیتے ہیں بہت سے لوگ ویسی زندگی جینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہم اوپر سے اوپر دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات جو چیزیں ہمارے لیے بہت عام ہوتی ہیں وہ دوسروں کے لیے بہت خاص ہوتی ہیں۔ وہ لوگ ان چیزوں کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں اپنا بھی خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی خیال رکھیے۔